دونوں میں بیسک ڈفرینس یہ ہے کہ کیپچینو میں دودھ ذرا زیادہ ہے اور فوم کم ہے، لاتے میں فوم ذرا زیادہ ہے اور دودھ کم ہے. کافی ابھی دیکھیں جی بڑی مارکیٹ تو بن گئی ہے دبئی، جہاں پر ساری دنیا سے جو کافی کا ٹریڈر ہے وہ وہاں آ کے بیٹھ گیا ہے. تو اب بینز ہم سارے جتنے بھی اب آپ کو یہاں ملیں گے وہ سارے دبئی سے ہی مینلی آ رہے ہیں. اگر ایک بندے نے گھر میں اگر ایک بندہ ایسپریسو کا شوقین ہے اور وہ گھر میں کافی بنانا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس بہت مہنگی مشین یا وہ بینز لینے کا ٹائم یا وہ بنانے کا وقت نہیں، تو ویلکم ٹو خیالی ڈائلاگ. ہمارے آج کے گیسٹ ایک کاشتکار ہیں لیکن یہ ایک کافی لور بھی ہیں اور انہوں نے ایک کافی شاپ کھولی ہے کافی نرڈز کے نام سے. ان کے ساتھ گپس لگائیں گے. ان کا نام ہے سکندر فیاض بڈیرہ. تھینک یو سر. السلام علیکم سکندر، ویلکم ٹو دی شو سر. تھینک یو سر. اچھا جی، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کافی کا جو آپ کا لو ہے یہ کب سے سٹارٹ ہوا؟ میں سب سے پہلے تو اس سے سٹارٹ کروں کہ میں کافی پسند ضرور کرتا ہوں بٹ آئی ایم ناٹ اے کافی سنوب. اوکے. ہمارے یہاں پہ عام طور پہ پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ کافی پیتے ہیں وہ ذرا تھوڑے نا سنوبش ہو جاتے ہیں اس بارے میں. تو میں چائے بھی اتنی پسند کرتا ہوں جتنی میں کافی پسند کرتا ہوں. اچھا. تو میرے ذہن میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ کافی پینے والا کوئی اعلیٰ ہے اور کافی نہ پینے والا جو ہے وہ کوئی کم تر ہے، ایسا کچھ نہیں. آپ ڈسکریمنیٹ نہیں میں کرتے؟ بالکل کوئی ڈسکریمنیٹ نہیں کرتا. تو ایکول اپرچونٹی لور ہیں، ایکول کیفین لور ہیں. ایگزیکٹلی. تو نہیں، میں خاص لفظ یہ ہے کہ میں کافی سنوب نہیں ہوں. Okay. تو یہ میں پہلے بتا دوں. سر کافی کا ہوا اس طرح کہ کوئی 10-12 سال پہلے ایسے ہی میں ایک دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو ایسے تھکاوٹ کا مجھے احساس، تو ہم ایک کیفے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے بائی چانس ایسی ایسپریسو ایک آرڈر کر دی اور وہ میں نے پی. مجھے بڑا مزہ آیا، میں نے بڑا انجوائے کیا. حالانکہ عام طور پہ لوگ جو پہلی دفعہ ایسپریسو پیتے ہیں وہ کوئی اتنے خاص اس سے، بیکاز آپ کو ٹیسٹ ایکوائر کرنا پڑتا ہے، تھوڑا ٹائم لگتا ہے آپ کو اس سے ہونے. بٹ مجھے وہ بڑا اس سے، اور اس کے بعد جو فیلنگ تھی، جو احساس تھا، وہ بڑا اچھا تھا. تو پھر اس طرح کافی میں نے کہاں پہ پی پہلے؟ یہیں لاہور میں ایک کیفے میں، مجھے کیفے کا نام نہیں یاد، شاید مجھے نام ایگزیکٹلی مجھے نہیں یاد، بٹ آف مین بولے وارڈ کو ایک کیفے تھا. تو اس طرح وہ میری کافی پینے کا جو شوق مجھے وہاں سے شروع ہوا. اس سے پہلے ہم کافیاں پیا کرتے تھے، وہ جو مری مال روڈ والی ہے، جو اس طرح کی کافی جس کو ہم پتہ نہیں ہے وہ کافی اس کو کہہ بھی سکتے ہیں یا نہیں، لیکن وہ ہم پیا کرتے تھے. اس کو بھی ایسپریسو ہی کہتے تھے ویسے بائی دی وے. ہاں، اس کو کیپچینو نہیں کہتے تھے؟ نہیں، موسٹلی ان مشینز کے اوپر لکھا ہوتا تھا ایسپریسو کافی. اچھا. تو بس وہاں سے شروع ہوا. تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ بڑھتا گیا شوق، اور اب ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچا کہ اب ہم نے کافی شاپ کھول لی ہے. تو آپ یہ جو کافی ہے اپنی کہاں سے سورس کرتے ہیں اپنی شاپ کے لیے؟ کافی ابھی دیکھیں جی بڑی مارکیٹ تو بن گئی ہے دبئی، جہاں پر ساری دنیا سے جو کافی کا ٹریڈر ہے وہ وہاں آ کے بیٹھ گیا ہے. تو اب بینز ہم سارے جتنے بھی اب آپ کو یہاں ملیں گے وہ سارے دبئی سے ہی مینلی آ رہے ہیں. بٹ ان کی سورس کچھ بھی ہو سکتی ہے، برازیلین ہو سکتی ہے، کولمبین ہو سکتی ہے، ویتنام سے ہو سکتی ہے، جو آپ کی افریقن ملک ہیں وہاں سے ہو سکتی ہے. تو سورس کو کچھ بھی ہو، بٹ اب ساری جو مارکیٹ بڑی ہمارے اس ریجن میں وہ اب دبئی ہے. آپ اپنی مرضی سے سورس کرتے ہیں کہ مجھے یہ ایتھیوپین بلینڈ چاہیے، مجھے یہ والا چاہیے، برازیلین چاہیے؟ جی بالکل اپنی مرضی سے. ہم وہاں سے جا کے دبئی سے ہی ہم امپورٹ کرتے ہیں، اور اس کو پھر ہم یہاں روسٹنگ ہم اپنی مرضی سے یہاں پہ کرواتے ہیں، بٹ امپورٹ ہم باہر سے کر رہے ہیں، اور اپنی مرضی کی جو بھی ہم اس کی سورس ہمیں چاہیے ہو وہ ہم وہاں سے منگوا رہے ہیں. کیا فرق ہوتا ہے برازیلین کافی ورسز ایتھیوپین کافی ورسز سری لنکن کافی؟ کافی بیسیکلی ملکوں کا فرق نہیں ہے، کافی کی ورائٹیز کا فرق ہے. مثلاً ایک جو سب سے مشہور ورائٹی ہے وہ تو عربیکا ہے، ہم سب نے اس کا نام سنا ہوا ہے. پھر ایک روبسٹا ہے، 2-3 اور بھی ہیں بٹ وہ اتنی نہ اتنی نون ہے، نہ اتنی وہ پی جاتی ہیں. ایک لائبیریکا ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ، ایک اور چوتھا. بٹ مین جو دنیا میں جو بڑی برانڈ جو بڑی ٹائپس آف کافیز ہیں وہ 2 ہی ہیں، عربیکا اور روبسٹا. تو برازیل میں دونوں ہو رہی ہیں. اب کئی ملک ایسے ہیں جہاں پر صرف روبسٹا ہو رہی ہے، کئی ملک ہیں جہاں صرف عربیکا ہو رہی ہے. تو مینلی اس کی جو اسپیشی ہے اس کا فرق ہے، باقی ایز سچ ملکوں سے اس کا کوئی اتنا وہ فرق نہیں پڑتا. ان ٹائپس کا آپس میں کیا فرق ہے؟ لائک واٹس دی ڈفرنس بٹوین عربیکا اینڈ روبسٹا؟ عربیکا از اچھا جی، جو عربیکا یہ ذرا ہائی الٹیٹیوڈ پہ ہوتی ہے، یہ نیچے مطلب سطح سمندر سے ذرا اونچی جگہ پہ ہوتی ہے، پہاڑی علاقوں میں ہوتی ہے. اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ ذرا ویل راؤنڈڈ ہوتا ہے، ذرا زیادہ نوانسڈ ہوتا ہے، اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا. اس میں کیفین کنٹینٹ ذرا کم ہوتا ہے.
تو جو روبسٹا ہے وہ لوور ایلٹیٹیوڈ پہ ہوتی ہے, اس کا بین کا سائز ذرا چھوٹا ہوتا ہے, اس میں کیفین کنٹینٹ آلموسٹ ڈبل ہوتا ہے عربیکا سے, اور ذرا وہ بٹر ہوتی ہے, ذرا اسٹرانگ ہوتی ہے. تو یہ ان میں مین ڈفرینس یہ ہے. سادی زبان میں جیسے وہ کہتے ہیں کہ تیز چائے اور نرم چائے, تو عربیکا بس ذرا کچھ ایسا نرم سمجھ کافی لیں, ہے ہاں, اور یہ تیز ذرا کافی تھوڑی ہے. اس میں کیفین ذرا زیادہ ہے اس میں. آپ یہ بلینڈ کرتے ہیں, آپس میں مکس کرتے ہیں ان دونوں کو؟ وہ آپ کی ٹیسٹ کے حساب سے, آپ کو جو پسند ہو. اگر آپ فرض کریں صرف عربیکا پیتے ہیں, آپ کو روبسٹا نہیں چاہیے, تو آپ صرف سنگل اوریجن یا ایک ہی ٹائپ کی آپ پئیں. اگر آپ کو روبسٹا پسند ہے تو آپ وہ پئیں. اگر فرض کریں میں ہوں, مجھے کوئی ایک خاص ٹیسٹ جس میں مجھے کچھ چیزیں عربیکا کی کچھ روبسٹا کی, تو میں اس حساب سے اس کو اپنا حساب سے بلینڈ کر لوں گا. تو یہ ہر ایک کی اپنے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہے. اگر آپ کی شاپ پہ کوئی جائے اور کہے کہ مجھے کیپچینو چاہیے لیکن مجھے عربیکا کی صرف چاہیے, روبسٹا نہیں چاہیے, تو وہ آپ بنا سکتے ہیں؟ جی اویلیبل ہے ہمارے پاس, بینز ہر طرح کے موجود ہیں. اوکے, اینڈ آن دا اسپاٹ یو کین میک اٹ؟ یس ایبسلیوٹلی. یہ باقی جگہوں پہ تو نہیں ہوتا ایسے؟ نہیں, جو ابھی اصل میں یہ جو ہماری انڈیپینڈنٹ کافی شاپس ہیں نا جی, ان پہ تو یہ سب پہ ہے تقریباً. جو چینز ہیں وہاں نہیں ہوتا آبویسلی ان کا, بٹ جو انڈیپینڈنٹ کافی شاپس ہیں جو کافی انتھوزیاسٹ نے بنائی ہوئی ہیں, یا جہاں پہ وہ اٹریکٹ بھی ان کو کر رہے ہیں جو کافی کے شوقین ہیں, تو وہاں پہ تو یہ ہے سب میں, آلموسٹ سب میں ہی ہے. موسٹلی کسٹمرس کو اس کی اویئرنیس ہے, کسٹمرس کو جو پینے والے ہیں ان کو ہے. بہت سے میرے جیسے ہیں جنہوں نے صرف نام سنے ہوئے ہیں, تو وہ آ کے تھوڑا روب شوب جھاڑ دیتے ہیں, بٹ جو پینے والے ہیں ان کو تو بالکل اویئرنیس ہے. تو جو ایک آدمی جس کو نہیں اویئرنیس, وہ آ کر کہتا ہے بس مجھے کیپچینو دے دیں, تو اس کو کیا ملتا ہے اس میں؟ آپ ان کی کے لیے ہم دیکھیں جی, ریشو ہے؟ اس کے لیے ہم اپنی بلینڈز بنا کے اس حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کو دیکھیں, ہمارے یہاں پہ اب کافی کا کلچر ابھی نیا نیا آ رہا ہے, تو ہم یہاں اس حساب سے ہم اس کو پھر بلینڈ کرتے ہیں کہ جس میں کافی کا ٹیسٹ, کیونکہ عام طور پہ لوگ کیپچینو پی رہے ہیں تو ملک کا بھی ہوگا, شوگر بھی ہوگی, بٹ ساتھ کافی کا ٹیسٹ بھی آئے, وہ کک بھی آئے, تو پھر اس حساب سے پھر ہم اس کی جو بلینڈز ہیں وہ ہم بنا لیتے ہیں. تو سر جو ایک یہ بوتیک کافی شاپس ہیں جیسے آپ کی ہے, تو اس کافی میں اور یہ جو ایک ہمیں عام نارمل نیسکیفے کا وہ 3-in-1 مکس یا 2-in-1 مکس ملتا ہے, ان میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ بہت زیادہ فرق ایز اے پروڈکٹ سے بہت زیادہ فرق ہے. دیکھیں نا, ایک فریش بین, جو گرین بین فریش, پھر اس کے بعد اس کی روسٹنگ نہیں ہوئی, پھر موقع پہ آپ اس کو گرائنڈ کر کے, تو وہ جو اس کی فریشنس جو آپ کو اس میں آ رہی ہے, وہ ایک جو کافی کا یوں سمجھ لیں کہ لکوڈ کو ڈرائی کر کے اور پھر اس کو پیکٹس میں بند کر کے, پتہ نہیں وہ کتنا پرانا, اس کی سورس کیا ہے, بین کس کوالٹی کا تھا, تو زمین آسمان کا فرق ہے. وہ صرف آسان ہے, بٹ کافی تو یہی ہے کہ آپ اس کو جو پراپر بین کی اسی وقت گرائنڈنگ کر کے اس کی اچھی روسٹنگ ہوئی ہو, بین کا جو اوریجن ہے وہ اچھا ہو, سورس اچھی ہو, کوالٹی اچھی ہو, اور اس سے پھر آپ ایک جو فریش کافی بنائیں گے, اس کا تو زمین آسمان کا فرق ہے. تو آپ کاشتکار بھی ہیں, آپ نے نہیں کبھی سوچا ہم کافی سر یہاں ہوتی نہیں, یہاں ہوتی تو میں کر لیتا, بٹ نہیں ہمارا لگائی جا سکتی؟ نہیں, یہاں پہ ہمارا ٹیمپریچر اور ہمارا کلائمیٹ نہیں دیتا اجازت کہ ہم یہاں پہ. اوور آل پورے پاکستان میں؟ جی پورے پاکستان میں. ابھی آپ یہ ساری بات کر رہے ہیں کہ کافی کو آپس میں بلینڈ کر کے ایک اپنی مرضی کا ایک اروما اور ٹیسٹ کریٹ کیا جاتا ہے. کیا ٹیز میں بھی لوگ ڈفرینٹ ٹیز کو ملا کے کوئی اس طرح بلینڈس بناتے ہیں کہ نہیں ہوتا؟ ٹی میں تو خاص طور پہ یہ ہوتا ہے. اچھا, دیکھیں آپ کو جو سمجھنے کی بات ہے نا, اب یہ ساری کیونکہ یہ زرعی ہماری پروڈکٹس ہیں, چاہے کافی ہو چاہے چائے ہو, ہر سال موسم کے حالات فرق ہو سکتے ہیں, اس سال کی فصل کا فرق ہو سکتا ہے, تو یہ ان سب چیزوں کا اس کے ٹیسٹ کے اوپر بھی افیکٹ آتا ہے. تو ضروری نہیں کہ اگر چائے کے ایک باغ سے ایک سال میں ٹیسٹ اس طرح ایک خاص ٹیسٹ آ رہا ہے تو اگلی بار بھی وہی آئے. تو پھر جتنے بھی بڑے چائے والے ہیں یا جو بھی یہ چائے بناتے ہیں, وہ اس کی مختلف کافیز کو لے کے بلینڈ بنا کے, تو جو ٹیسٹ ان کو چاہیے جس کے اوپر انہوں نے اپنی برانڈ کو اسٹیبلش کیا ہوا ہے, وہ پھر اس ٹیسٹ تک پہنچنے کے لیے بلینڈز بنا کے ہی آپ کو چائے تو خاص طور پہ بلینڈ ہوتی ہے. اچھا, موسٹلی ڈبوں پہ بھی لکھا ہوتا ہے بلینڈڈ ٹی. جی 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 ایسے ہی ہے. تو یہ بیسیکلی اسی طرح جیسے بلینڈڈ اسکاچ, سنگل مالٹ, وہی والی بات ہوئی نا سر. سر میں سر گاؤں سے ہوں, مجھے اتنا نہیں آئیڈیا. اچھا, تو یہ جو کافی شاپ کا جو بزنس ماڈل ہے, یہ چینز وغیرہ کا, اسٹار بکس وغیرہ کا, یہ پہلے بھی ایگزسٹ کرتا تھا کہ یہ ریسنٹلی شروع ہوا ہے 10-20 سالوں میں؟ چینز کا جو ہے نا جی کانسیپٹ, جس کو ہم سیکنڈ ویو آف کافی بھی کہتے ہیں, یہ امریکہ میں شروع ہوا 60s اور 70s میں. اسٹار بکس ایک اس کا یوں سمجھ لیں کہ سب سے مشہور نام, اور اس نے پھر اس کو پاپولرائز کیا, اور اس کے بعد یہ پھر ایک چینز کا پورا کلچر یہاں پہ آیا.
بٹ اس کو ہم سیکنڈ ویو کہتے ہیں. کعوہ خانے یا کافی شاپس اس سے پہلے بھی موجود تھیں, تو 15 سینچری سے موجود ہیں, لیکن یہ سیکنڈ ویو آف کافی جس میں کمرشلائز ہوئی کافی صحیح, اور آپ کے پاس یہاں پر چینز آئیں, وہ 60s اور 70s میں امریکہ میں شروع. مگر پرانے جو جیسے یہ کعوہ خانے ٹرکش یا ایون چائنا وغیرہ والی سائڈ پر بھی, ان پہ کیا کافی پی جاتی تھی یا کافی اویلیبل ہوتی تھی؟ اچھا, چین سے تو خیر کافی کا اس طرح سے واسطہ نہیں ہے, لیکن ترکی سے پہلے کعوہ خانے جو سب سے پہلے شروع ہوئے وہ یمن میں شروع ہوئے, یمن میں 15 سینچری میں. اوکے. اور اس کے بعد سارے عرب میں پھیل گئے. یمن سے سعودی عرب, جو اب سعودی عرب ہے, مکہ آئے, تو مکہ کیونکہ ایک ہب تھا سارے مسلمانوں کا, تو وہاں سے پھر یہ سارے مڈل ایسٹ میں پھیل گئے. تو جو اوریجن ہے کعوہ خانے کا, یا یہ جو لفظ کعوہ جو کافی کا روٹ ورڈ بھی ہے, یہ یمن سے شروع ہوا, عرب سے شروع ہوا. اسی لیے اس کا نام بھی عربیکا جو کافی ہے وہ اسی وجہ سے, کیونکہ سب سے پہلے عرب سے یہ کافی شروع ہوئی. حالانکہ کافی ہے تو ایتھوپین, سٹارٹ تو وہاں سے ہے, بٹ یہ جو ماڈرن فارم میں آپ کافی پی رہے ہیں کعوہ, یہ یمن سے شروع ہوا. تو اس وقت کعوے کے نام پہ کافی ملتی جی تھی؟ کافی ملتی تھی. اسلامک ورلڈ سارے میں آپ کو, مڈل ایسٹ میں خاص طور پہ آپ کو بالکل کافی ملتی تھی. اور یمن میں انہوں نے اگائی ہے وہاں پہ, تو وہاں اگ جاتی ہے یمن میں. یمن کے جو پہاڑی علاقے ہیں, بیکاز یمن اور ایتھوپیا ساتھ ساتھ ہی ہیں, صرف درمیان میں ایک چھوٹا سا سمندر کا حصہ ہے, بٹ تو سب سے پہلے آگے پھر اس کی وہیں پہ, تبھی اس کا نام عربیکا پڑا. اور یمن میں یہ اس کا جو ہے زیادہ اصل جو ایتھوپیا میں کافی جو پی رہے تھے وہ اس طرح سے نہیں پی رہے تھے جس طرح ہم پی رہے ہیں. اصل اسٹارٹ اس کا جو پینے کا ہے وہ یمن سے, وہ جو ماڈرن فارم کعوہ جو ہے یہ یمن سے ہوا. جیسے یہ ٹرکش کافی پیتے ہیں اس طرح بناتے تھے, یہ کوئی آئیڈیا ہے؟ ملتا جلتا ہی تقریباً, بٹ اس کو وہی جو اس کی مطلب بیسیکلی بین کو گرائنڈ کر کے, اور اس کی مختلف فارمز ہیں, جس طرح جو ٹرکش یا جو تھے جو یمن والے جو عربس تھے وہ اس کو بوائل کرتے تھے, اور اس کے بعد دودھ نہیں ڈالتے. نہیں, وہ دودھ نہیں ڈالتے تھے, وہ اس کو جو تھے کعوہ پیتے تھے, اس کا بلیک, بیسیکلی بلیک کافی پیتے تھے. بلیک کافی. اور یہ روبسٹا وغیرہ جو ہے یہ انہوں نے پھر اسی کی سپیشیز لے کے وہاں پہ اگائی برازیل وغیرہ کے اندر, کہ وہ ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ سپیشیز ہے جو وہاں کی نیٹو ہے؟ اب مجھے یہ تو نہیں پتا کہ روبسٹا کا اوریجن کیا ہے, بٹ بیسیکلی کافی تو ساری ایتھیوپیا سے شروع ہوئی. اب ان کا فرق یہ ہے تھوڑا سا, اگر اس کو ہم سمجھیں, جب الٹیٹیوڈ لوور ہو تو آکسیجن زیادہ آپ کو ملتی ہے, تو روبسٹا جو ہے وہ کیونکہ لوور الٹیٹیوڈ پہ ہوتا ہے تو اس کا کافی کا ٹرن اوور زیادہ ہے, پودا ذرا جلدی, اس کی گروتھ جلدی ہے, اس کو اتنا اسٹرائیو نہیں کرنا پڑتا آکسیجن کے لیے, وہ تیار جلدی ہو جاتا ہے, اس کا بین کا سائز ذرا, اور ایز کمپیئرڈ اس کے جو اگر ہم لیں عربیکا, وہ ہائر الٹیٹیوڈ پہ آکسیجن کم ہے, تو پودے کو ذرا پکنے میں ٹائم لگتا ہے, اس کے درخت کو میچور ہونے میں ٹائم لگتا ہے, تو وہ کیونکہ وقت زیادہ گزارتا ہے تو اس کا ٹیسٹ ذرا ریفائن ہو جاتا ہے. تو اس قسم کی وہ جو مطلب موسمی جو ہے جو اس کی کیا کہتے ہیں تبدیلی ہے, اس کی وجہ سے پرابلی کو بین کا سائز, بٹ مجھے جو روبسٹا کا اوریجن میرے ایسا علم میں نہیں ہے. اور روبسٹا کا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کیفین جو ہے وہ ڈبل ہوتی ہے؟ روبسٹا میں 2 to 3% تک کیفین ہوتی ہے, جبکہ عربیکا میں 1 to 1.5% تک. اچھا 1.5%, not times. تو تقریباً آلموسٹ ڈبل ہی ہوگی نا. اچھا, جو روبسٹا میں. تو اس ٹائم جو ہے بگیسٹ چینج جو ہے دنیا میں اسٹار بکس ہی ہے, رائٹ؟ اس کے بعد دوسری کون سی ہے؟ اور پھر بہت سی ہیں, بٹ مین بڑی اسٹار بکس ہی ہے. پھر آپ کو باقی دنیا میں بہت ساری چینز مل جاتی ہیں, بٹ جو اسٹار بکس تو ایک آلموسٹ آپ یوں سمجھے نا کہ ایک گلوبل فینامنا بن گیا نا. تو باقی پھر بہت ساری ہیں, ہمارے پاس بھی آ گئی ہوئی ہیں. تو باقی پھر ساری دنیا میں اپنی کوئی آسٹریلیا میں کوئی اپنی چین ہے, کچھ کینیڈین ہے, باقی پھر ساری دنیا نے تقریباً اپنی اسٹارٹ کر لی ہیں. یورپ وغیرہ میں ابھی بھی جو ہے نا وہ ون کافی ون اونر کافی شاپس وغیرہ, ان کا بھی بہت بڑا مارکیٹ سیگمنٹ ہے. زیادہ بہتر کافی بھی انہی کی ہوتی ہے, یہ جو آپ کی انڈیپینڈنٹ کافی شاپس ہیں, کیونکہ وہاں پہ کوئی کافی پسند کرنے والا جس کو شوق ہے وہی اس کو وہ سارا کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ زیادہ بہتر کافی آپ کو وہاں مل جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا چینز. کافی کا اوریجن بتائیں. اچھا, کافی کی نا اسٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ کوئی بہت پرانا ہماری مطلب دنیا میں بہت پرانی نہیں جانی جاتی, 1100 سال اس کی ٹوٹل تاریخ ہے ابھی تک. چائے یا کیفین کی جو باقی چیزیں یہ تو بہت پرانی ہیں, بٹ جو کافی یہ کوئی تقریباً 1001 سال. تو اس کا جو ایک کہانی جو اس کے سٹارٹ کی یا اوریجن کی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایک چرواہا تھا ایتھیوپیا میں, تو وہ اس چرواہا کیا ہوتا ہے؟ چرواہا جو بکریاں چرانے والا, جس کے وہ اپنی نا بکریاں وہ کہیں شیپ ہرڈر بیسیکلی. تو وہ اس نے دیکھا کہ ایک انجان سا ایک جھاڑی ہے, اور اس کے اوپر لال لال رنگ کی بیریز ہیں, اور وہ اس کی بکریاں کھا رہی ہیں.
اور وہ کھانے کے بعد اس کی بکریوں میں ایک خاص قسم کی انرجی آ گئی. تو وہ ذرا انٹریگ ہوا کہ یار یہ کیا ایسی چیز ہے کہ میری بکریوں نے یہ کھائی اور ان کے اندر یہ تو ناچتے پھر رہی ہیں ہر طرف. تو انٹریگ ہو کے آؤٹ آف کیوریاسٹی اس نے کچھ وہ بیریز اتاری, اور وہ اتار کے تو جو اس کے گاؤں میں جو اس کا پنڈت پروہت منک تھا لوکل, اس کے پاس لے گیا. تو اس منک نے وہ, کیونکہ پہلے اس نے بھی نہیں وہ ٹرائی کی ہوئی تھی, تو اس نے تھوڑا اسے یوں سمجھ لیں کہ غصے کا اظہار کر کے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور ان کو پھینک دیا. وہ جا کے گر گئیں, کوئی کہیں آگ کو پاس جل رہی تھی تو اس کے پاس کوئی کوئلے سلگ رہے تھے تو ان میں وہ جا کے گر گئے. تو وہ تھوڑی دیر بعد ان کو اس سے بڑی خوشبو آنا شروع ہو گئی, روسٹ ہو گئیں. تو انہوں نے وہ جو منک تھے باقی وہ سارے بھی اکٹھے ہو گئے, جو اس کے جو مونسٹری جہاں بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے, ان سب نے دیکھا کہ یار یہ کیا چیز ہے جس کی اتنی خوشبو آ رہی ہے. تو انہوں نے وہ ساری اکٹھی کر کے ان کو پیسا اور پیس کے ان کو پانی میں ڈال کے پی لیا. اب یہ ایک لیجنڈ ہے, ایک کہانی ہے اس کے اوریجن کی, یہ کوئی 1100 سال پہلے کی بات ہے. لیکن پھر جو ہمیں کافی کا اصل جو اپنی تاریخ میں ملتا ہے حوالہ کہ جب یہ پراپر اس کی جو کنزمپشن شروع ہوئی وہ ہوئی شروع یمن سے. یہ 15 سینچری آپ لگا لیں اس کو. تو یمن میں اس کو پینا شروع کیا, پرابلی ایتھوپیا کیونکہ جسٹ اکراس ہے, تو وہاں پہ جب آئی تو اس کے بارے میں رائے وہاں پہ یہ بنی کہ یار یہ ایک انرجی ڈرنک ہے جس سے آپ کو انرجی ملتی ہے, آپ ذرا حشاش بشاش ہو جاتے ہیں. تو جو ہمارے اس زمانے کا ریڈ بول, تو جو وہاں پہ جو صوفیاء تھے جو رات کو عبادت بھی کرتے تھے اور بیٹھ کر اپنی وہ ذکر اذکار بھی کرتے تھے, انہوں نے اس کی جو شروع کر دی کنزمپشن. تو یمن میں جو صوفی تھے انہوں نے سب سے پہلے کافی پینی شروع کی. وہاں سے پھر یہ نیبرنگ جو اب سعودی عرب چلی گئی, مکہ میں آ گئی. مکہ میں بھی کعبہ خانے بن گئے, ان کعبہ خانوں پہ بیٹھ کے لوگ اس کو پیتے تھے. لیکن کعبہ خانے خیر بعد میں آئے, پہلے یہ صوفیاء کی ٹریڈیشن تھی. وہاں سے پھر یہ پھیل گئی تقریباً سارے عرب میں. اس کے بعد یہ کیونکہ جو تھے ترک آ گئے یہاں پہ, تو ترکوں نے اس کو لے گئے اپنے پاس, ترکی لے گئے. ترکی سے اس کے بعد یہ گئی مالٹا, مالٹا سے یہ چلی گئی اسپین, اٹلی. تو اصل اس کو جو یورپ میں اڈاپٹ کیا وہ اٹیلینز نے کیا. اچھا, اب جو وہاں پر جو مذہبی طبقہ تھا انہوں نے اس کو مسلم ڈرنک کہہ کے تو اس سے ذرا اپنی دوری انہوں نے وہ بنا لی کہ یار یہ تو علیحدگی اختیار کی, یہ تو کوئی مسلمانوں کا ڈرنک ہے تو اس کو تو ہم نے نہیں پینا. تو کوئی ایک پوپ تھے, ان پوپ کو یہ پیش کیا گیا, نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا. اس کے بعد یہ یورپ میں بھی پھیلنا شروع ہو گئی. عرب ملکوں میں پھر یہ بیچ میں عرب میں بین ہو گئی, مکہ میں اس کو بین کر دیا گیا کعبہ خانوں کو, کیونکہ وہاں پہ ان کا خیال تھا کہ یہ بے حیائی کے اڈے بن گئے ہیں جو ان کے کعبہ خانے تھے. تو وہاں پہ شیشہ کیفے یا اس طرح کے, تو وہ بے حیائی کے اڈوں کے طور پہ اس کو لیا گیا اور یہ یہاں پہ بین ہو گئی. اس کے بعد یہ ترکی, لیکن ترکی میں اس کا بڑا زیادہ وہ ہو گیا. ترکی میں لوگوں نے ابھی بھی وہاں کافی کا بڑا مطلب روبسٹ کلچر ہے وہاں پہ. تو اس کے بعد یورپ چلا گیا. یورپ سے پھر یہ وہاں بھی کعبہ خانے بننا شروع ہو گئے. وہاں پہ ایک جو یوں سمجھ لیں کہ جو عرب میں اس کو راؤڈیزم زیادہ یہاں پہ تھا, تو وہاں پہ کیونکہ راؤڈیزم کے لیے ان کے پاس بارز تھیں, وہ وہاں اپنا سارا کر لیا کرتے تھے. تو یہ جو ان کے پڑھا لکھا طبقہ, جو تھنکر سے, جو فلاسفر سے, یا جو ایک آلٹرنیٹ تھنکنگ والے لوگ تھے, انہوں نے کعبہ خانوں میں, کافی شاپس میں اکٹھے ہو گئے تو ڈسکشنز, اور یوں بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو فرینچ ریولوشن ہے اس سے پہلے بھی وہ جو سارے ریولوشن کے دائی تھے وہ کعبہ خانوں میں اکٹھے ہوا کرتے تھے. تو جو یورپ کے مختلف بادشاہ تھے انہوں نے بھی شروع میں اس کو کافی زیادہ ریزسٹ کیا کہ یار یہ یہاں بیٹھ کے لوگ ہمارے خلاف تخریب کاری کرتے ہیں. خیر یہ یورپ میں پھیل گئی. یورپ کے بعد انہوں نے کوشش کی اس کو وہاں پہ اگانے کی, بٹ وہاں ٹیمپریچر نہیں تھا, ٹھنڈ بہت تھی, اور وہاں پہ کلائمیٹ ایسا نہیں تھا کہ وہاں پہ اگا سکیں. تو تب ساتھ ساتھ کلونیل ایرا بھی شروع ہو رہا تھا. تو جو کلونیل پاورز تھیں وہ جنہوں نے یہ جو کافی بیلٹ ہماری جو بنتی ہے ایکویٹر کے دائیں بائیں, تو جو یہاں سے پھر یہ لے گئے اس کو وہاں اگانے کے لیے, جس کے بعد یہ کافی مطلب افریقہ اور عرب سے نکل کے یہ سارے علاقوں میں پھیل گئی, فرام برازیل ٹو انڈونیشیا تک یہ ساری ہر جگہ کافی لگنا شروع ہو گئی. تو اس طرح یہ کافی جو ہے یہ یوں سمجھیں کہ ایک چھوٹے سے خطے سے نکل کے ساری دنیا میں پھیل گئی. ابھی فن لینڈ دنیا میں پر کیپٹا ہائیسٹ کنزیومر ہے اس کا کافی کا. اچھا, اسکینڈینیویا سارا ہی, لیکن فن لینڈ خاص طور پہ. لیکن ابھی سب سے زیادہ اس کی جو ہے کنزمپشن یورپ میں ہوتی ہے. امریکہ میں اس کا بڑا انٹرسٹنگ ہے. برطانیہ کیونکہ چائے پی جاتی تھی, تو جب امریکنوں نے برطانیہ کے خلاف لڑنا شروع کیا ایز این امپیریل پاور, تو انہوں نے کافی کو ڈیناؤنس کرنا شروع کر دیا کہ یہ تو راج کی جو برٹش جو کراؤن ہے یہ تو اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے.
ٹی پارٹی ٹی بoston ٹی پارٹی بoston ٹی پارٹی انہوں نے وہ ساری basically ساری الٹا دی الٹائی. تھی. تو وہ بیسیکلی یہی تھا کہ ہم اس کو یہ اپنی ایک طرح سے ڈس لائک دکھانے کے لیے, اور پھر انہوں نے وہاں پہ یہ کافی کا رواج پڑا, اور تو امریکہ میں آج بھی موسٹ کنزیوم ڈرنک جو ہے آپ کا وہ کافی ہے. Very interesting. اچھا, پھر کافی جو ہے وہ ایک زمانے تک اشرافیہ کا ڈرنک رہا, مہنگی چیز تھی. تو جو یورپ کی یا امریکہ یا ویسٹ کی جو اشرافیہ تھی وہ کافی پیا کرتی تھی, عام بندہ افورڈ ہی نہیں کر عام بندہ افورڈ نہیں کرتا تھا. انڈسٹریل ریولوشن کے بعد یہ پھر آ گئی جو مزدور طبقہ ہے اس میں بھی, کیونکہ وہ مزدور اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے, اس کے بعد یہ پھر آ کے اس کو یہ ہوئی کہ یہ پھر سب میں عام یہ اس کا استعمال. تب تک اس کی کلٹیویشن بھی اتنی ہو گئی تھی کہ وہ ہر جگہ پہنچ پاتی تھی کافی, اچھی بری سستی مہنگی کافی اب ہر کوئی پی رہا تھا. اس کے بعد یہ تھی فرسٹ ویو کعوہ خانوں والی. سیکنڈ ویو آئی جب امریکہ نے جب امریکہ میں یہ چینز بننا شروع ہوئی کافی کی, اسٹار بکس. تو اس کے بعد پھر یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ پاپ کلچر کا حصہ بھی بن گئی. ایک all of a sudden became cool to drink coffee as well. تو وہ صرف اب مزدور یا وہ جو انٹیلیجنشیا کے ساتھ ساتھ اب نوجوان ینگسٹر وہ بھی اب ساتھ ساتھ کافی پینا شروع ہو گئے. اب جو اس کی جو تھرڈ ویو ہے, اب یہ ایک یوں کہہ لیں کہ اسپیشلٹی کافی, جس کا وہ جی بیسٹ بین ہو, اس کی بیسٹ روسٹنگ ہو, پھر جو بیسٹ پریکٹسز کے تھرو وہ کافی بنائی جائے, وہ پھر ایک اب انتہائی مہنگا شوق. اس میں وہ ایک اسنوبشنس بھی آ گئی ہے, ذرا نرڈی بھی اس میں آ گیا ہے, وہ اب ایک اس کی تھرڈ ویو ہے. تو یہ بیسیکلی ہسٹری ہے اس کی کافی کی. اور اب ہم آج یہ بیٹھے ہیں کہ اب آج پاکستان جیسے ملکوں میں بھی انڈیپینڈنٹ کافی شاپس اور چینز آ گئی ہیں, اور یہاں بھی لوگ کافی بڑے شوق سے پی رہے ہیں, اور گرمی سردی پورا سال پی رہے ہیں. پورا سال پی رہے ہیں. تو سر دنیا کی سب سے مہنگی کافی کون سی ہے, اس کا بتائیں. سر دنیا کی جو سب سے مہنگی کافی ہے نا, وہ ہے کوپی لواک. کوپی لواک, کوپی تو کافی سے ہی ہے. اوکے. یہ ایک کسی انڈونیشیا زبان میں کہتے ہیں کوپی کافی کو, انڈونیشین. اچھا. تو وہ وہاں پہ یہ ان کا ایک ٹریڈ مارک رجسٹرڈ ان کا ٹریڈ مارک ہے. یہ ایک جانور ہے وہاں پہ چھوٹا سا, ایک اس کا مجھے نام تو اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا, بٹ ایک چھوٹا سا جانور جس طرح یہ اینٹ ایٹر ٹائپ کا. تو وہ کافی کی جو بیریز جو ہوتی ہیں وہ شوق سے کھاتا ہے. تو وہاں پر یہ شروع ہو گیا کہ یہ کیونکہ سب سے اچھی بیری جو رائپ ہوئی ہوئی ہے, جو بہترین بیری ہے, وہ اپنے لیے چوز کرتا ہے. تو وہ بیری تو کھا جاتا تھا, اس کا گودا تو کھا جاتا تھا, بٹ وہ جو اس کا بیج ہے وہ اس کو ڈائجسٹ نہیں ہوتا تھا, تو اس کو وہ پوپ آؤٹ کر دیتا تھا. اوکے. تو پھر وہ جو اس کی ڈراپنگز ہیں وہ اکٹھی کر کے اس کے اندر جو وہ جو کافی کے بینز ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان کو پھر وہ ٹریٹ کر کے روسٹ کر کے, اور وہ پھر جو اس سے کافی بنتی ہے, تو وہ ایک خاص طبقہ ہے, اس کا خیال یہ ہے کہ شاید اس سے اچھی کافی اور کوئی نہیں ہوتی. یہ وہ سنوبز والے لوگ ہیں, سنوبز والے بھی کہہ لیں, بٹ ایک وہاں پہ کلچر ڈیولپ ہو گیا کہ جی یہ شاید بہترین کافی ہے. شروع میں تو اس کو کہتے ہوں گے کہ تو پاگل ہے, یہ کیا کر رہا ہے. اور میرے خیال میں بھی ان کو میرے خیال میں اب بھی کہتے ہوں گے کہ تو پاگل ہے. مطلب میرے جس طرح پہلے ہم کہہ رہے تھے بات, میرے پاس وہ پڑی ہے تھوڑی سی, بٹ میرے میں ابھی تک ہمت نہیں ہو رہی کہ میں وہ کافی پیوں یا ٹرائی کروں. لیکن اب میرے خیال میں اس کو کر لینا چاہیے, کوئی حرج نہیں. بالکل کریں, اور ہمیں بھی بلائیں تاکہ ہم بھی ٹرائی کریں. ایگزیکٹلی, جس دن ہم وہ اس کا سیشن رکھیں گے تو میں آپ کو بھی پھر ساتھ انوائٹ کروں. اس کی کیپچینو بن جائے گی. کیپچینو بالکل بن جائے گی, لیکن یہ جو پھر اس طرح کی جو کافی ہوتی ہے نا اسپیشلٹی, ان کو تو پھر آپ بلیک کافی بلیک لیں, امیریکانو لیں, یا اسپریسو لیں, یا فرینچ پریس میں بنا لیں, یا موکا پاٹ میں بنا لیں, تاکہ آپ کو اصل کافی کا ٹیسٹ تو آئے, پتہ تو چلے کہ یہ جو اتنی مہنگی اور اس قسم اس طریقے سے جو بن کے کافی ہے اس کی ٹیسٹ کیا ہے. یہ تو وہی بات ہوگی جیسے آپ نے سنگل مالٹ میں آپ نے کوک ڈال کے پی لی. میں اس کو آگے چلوں گا, فینٹا کہہ لیں. اچھا. تو سر عموماً یہ کافیز کے جو نام ہوتے ہیں, کسی بھی کافی شاپ پر جائیں تو مینیو پہ بڑے مشکل نام ہوتے ہیں. وہ ایک عام آدمی کو تو بیچارے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کون سا والا کافی کیا ہے. تو وہ تھوڑا بتائیں گے کہ امریکانو کیا ہوتی ہے, ایسپریسو کیا ہوتی ہے, جو کیپچینو ہے وہ کیا ہوتی ہے, لاتے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. اچھا سر, یہ ایک ریولوشن تب آئی جب اٹالینز نے ایسپریسو مشین بنا لی. اس سے پہلے تو ہمارے پاس کافی بنانے کے وہی 3-4 طریقے تھے کہ یا تو ہم اس کو فرینچ پریس میں یا پور اوور ہم اس کو کر لیتے تھے کہ وہ گراؤنڈ بینس ڈال کے فلٹر کے اوپر اور پانی ڈال کے, تو وہ یا ڈرپ کافی تھی. جب ایسپریسو مشین آ گئی نا, تو اس کے بعد پھر یہ ایک پوری آرٹ فارم یہ بن گئی کافی. اب ایسپریسو کیا ہے کہ آپ بیسیکلی بینس کو گرائنڈ کر کے اور اس کو آپ پریشرائزڈ ایک مطلب پانی کو بوائل کرتے ہیں, اس کی اسٹیم بنتی ہے, وہ پریشر سے بینس کے اندر اس کو ہم داخل کرتے ہیں, پھر اس پریشر سے وہ اس کا ایکسٹریکٹ کر کے جو ایسنس ہے اور وہ آپ
کافی کی شکل میں آ جاتا ہے. تو یہ جو کافی شاپس میں آپ سارے نام دیکھتے ہیں ان سب کی بیس ایسپریسو ہی ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب اس میں ویریشن آ جاتی ہے کہ دودھ اتنا اور فوم اتنی یا چاکلیٹ اتنی اور دودھ اتنا اور فوم اتنی, تو اگر چاکلیٹ ڈال دیں گے تو وہ موکا بن جائے گی. اگر اس میں دودھ ذرا زیادہ ہوگا اور فوم کم ہوگا تو وہ کیپچینو بن جائے گی. اگر اس میں فوم زیادہ ہوگا اور دودھ کم ہوگا تو وہ لاتے بن جائے گی. تو یہ اس طرح وہ پھر اس کی ویریشنز ہیں, بٹ ان کی بیس ایسپریسو ہی رہتی ہے. سب کی بیس وہی ہے, سب کی بیس ہے ایسپریسو. امریکانو کی انٹرسٹنگ سٹوری یہ ہے کہ جو امریکن تھے وہ ڈرپ کافی پیتے تھے جو کہ بہت اسٹرانگ نہیں ہوتی. تو یہ جب ورلڈ وار میں گئے نا جی وہاں پہ اٹلی, تو ایسپریسو ان کے لیے بہت اسٹرانگ تھی. اٹیلینز ایسپریسو پیتے تھے. تو اس کے وہ پھر اٹیلینز نے امریکنوں کے ٹیسٹ کے حساب سے یہ کرنا شروع کیا کہ ان کو ایسپریسو کے ساتھ گرم پانی دے دیا کرتے تھے, تو وہ اس کو ڈائلیوٹ کر لیتے اس کو. تو وہاں سے اس کا نام امریکانو پڑ گیا. سو بیسیکلی جو بلیک کافی جس کو ہم کہیں گے وہ امریکانو ہے. جو امریکانو ہے وہ بیسیکلی وہ بلیک کافی ہے کہ ایسپریسو کے اندر آپ نے پانی ڈال دیا, اب وہ ذرا ڈائلیوٹ ہوگی, اس کا ٹیسٹ اب اتنا اسٹرانگ نہیں رہا, تو وہ آپ کی امریکانو بن گئی. میں کوئی پانی نہیں ہوتا جی؟ ہوتا ہے پانی, لیکن جو پانی اسٹیم بنتی ہے نا, تو اسٹیم پھر جب پریشر سے وہ گراؤنڈ بینز میں سے گزرتی ہے تو وہ پھر دوبارہ وہ کیا کہیں گے اس کو, پھر دوبارہ پانی کی شکل اختیار کرتی ہے, اور پریشر کے ساتھ اسی پریشر سے وہ اس بینز میں سے گزرتی ہے اور ساتھ وہ کافی کو ایکسٹریکٹ کر کے لے آتی ہے. تو اس میں پانی ذرا تھوڑا ہوتا ہے, وہ اس کی کوانٹٹی ذرا کم ہوتی ہے. شاٹ تو بیسکلی چھوٹا سا ہوتا ہے. جی چھوٹا سا. اب اس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ اور پانی ڈال دیں تو وہ امریکانو بن جاتا ہے. اس کے ساتھ دودھ دے دیں تو وہ لاٹے. اس میں دودھ دے دیں اور ساتھ فوم تھوڑا دودھ کے ساتھ فوم کر دیں تو وہ کیپچینو بن گئی. وہ دودھ اور فوم کا سائز تھوڑا سا اوپر نیچے کر گئے تو وہ لاتے بن گئی. اس میں چاکلیٹ ڈال دیں گے. ایگزیکٹلی لاتے کا بتائیں نا, لاتے کیا چیز ہے جو, اور دونوں میں بیسک ڈفرینس یہ ہے کہ کیپچینو میں دودھ ذرا زیادہ ہے اور فوم کم ہے, لاتے میں فوم ذرا زیادہ ہے اور دودھ کم ہے. اچھا کوٹاڈو میں یہ ہے کہ ایسپریسو کے اوپر آپ فوم جو ملک فوم ہے وہ دے دیں گے, وہ یہ جو ہے کوٹاڈو بن جائے گی. تو جو موقع ہے اس میں آپ چاکلیٹ ڈال دیں گے تو وہ اس میں ہو جائے گا. باقی پھر فلیورز ہیں مختلف, تو بیس اس کی وہی ایسپریسو ہے, باقی سارا دودھ اور اس طرح کی چیزیں ویریشنز کرتے ہیں آپ بیسکلی. تو بڑے لیکن یہ اسٹینڈرڈ نیمز ہیں راؤنڈ دا ورلڈ, یہی نام لیے جاتے ہیں کیونکہ یہ سارے اٹیلین نیمز ہیں. ایسپریسو اٹلی میں شروع ہوئی, اٹلی میں ہی یہ مشین بنی اس کی جو پہلی ایسپریسو کی تھی, اور اس کو پھر یہ جو آرٹ فارم ہے جو ابھی ہم کافی دیکھ رہے ہیں, یہ اس کو اٹیلینز نے اس آرٹ فارم کو سارا ڈیولپ کیا. ترکی میں ابھی بھی آپ کی وہی ہے کہ آپ کافی پاؤڈر وہ جو گراؤنڈ کافی ڈالتے ہیں, پانی ڈالتے ہیں, اس کے بعد آپ اس کو بوائل کرتے ہیں, تو وہ پھر جب آپ جیسے ہم یہاں چائے بناتے ہیں, ہم چائے پن لیتے ہیں, وہ اس کو پنتے نہیں ہے, وہ جو بوائل ہو کے اوپر آتی ہے وہ ڈال لیتے ہیں, اس کے اندر تھوڑا تھوڑا جو آپ کا کافی کا ریزیڈیو ہے وہ بھی آپ ساتھ انجسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اٹلی میں بڑا انٹرسٹنگ ہے, آپ وہاں پہ جا کے جب آپ کافی آرڈر کرتے ہیں نا, تو وہ بس وہ کیفے کہتے ہیں, وہ کیفے اتنی سی آپ کو ایک پیالی مل جاتی ہے, آپ بیٹھتے بھی نہیں ہیں, آپ کاؤنٹر پہ ہی اس کو کھڑے کھڑے پیتے ہیں اور آپ نکل چلے جاتے ہیں. ایک تو وہاں پہ کپس میں نہیں دیتے آپ کو, وہ دے کنسیڈر اٹ کافی کی توہین کر رہے ہیں, آپ کو کپ میں دے گی, تو آپ کو دیتے ہیں سیرامک کپ میں ہی ہے, چھوٹا سا کپ ہوتا ہے, بس اس کو پیتے ہیں آپ کھڑے کھڑے اور بس. تو وہی ایسپریسو ہے. تو سر کافی یہ جو جیسے روبسٹ ہے یا جو آپ کہہ رہے تھے کہ ان کی روسٹنگ وغیرہ ہوتی ہے, تو پاکستان میں ہیں یہ روسٹنگ فیسلٹیز, اور کیا اس کا ایک پروسیس کیا ہوتا ہے کہ بس وہ جو بیریز اگے وہ بیریز کے ساتھ روسٹنگ ہوتی ہے یا بین نکال کر کام ہوتا ہے, اس کا تھوڑا اگر ڈیٹیل بتا سکیں. اس کا صرف 2 طریقے ہوتے ہیں, اب وہ پریفرنس پہ ہے, اس کو جو آپ پریفر کریں جس طرح آپ کو پسند ہو. ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بیریز کو اتار کے, جب جو رائپ بیریز ہوتی ہیں ان کو اتار کے, تو ان کو پانی کے پریشر کے ذریعے ان کے اوپر سے گودا الگ کر کے, تو وہ بینز نکال کے, تو ان کو پھر ڈرائی کر کے, تو گرین بینز بیسیکلی, اور پھر وہ دنیا میں سارے روسٹرز جو بھی جہاں خریدنا چاہیں اس کو خرید لیتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر سے گودا اتارتے نہیں ہیں, اس کو وہ ویسی دھوپ میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو وہ فرمنٹ ہونے دیتے ہیں. وہ جس طرح نہیں آپ کو مطلب نیچرلی اس کو وہ ڈیکمپوز ہونا شروع ہوتا ہے, تو کوئی 25-30 دن 35 دن اس کو وہ ویسے ہی رکھتے ہیں اور وہ اسی طرح ڈیکمپوز ہوتا رہتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ اس کا گودا اتار کے بین نکل آتا ہے. تو ان کا خیال کچھ کا خیال یہ ہے کہ وہ جو اس کی فرمنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے یا ڈیکمپوزیشن ہو رہی ہوتی ہے, تو اس سے اس کا ٹیسٹ رچ ہو جاتا ہے. تو ایک وہ طریقہ ہے. یہ دونوں طریقے ہیں. اب وہ دونوں مطلب بائر کی پریفرنس میں ہیں. تو اس کا ہوتا پودا ہوتا ہے, کافی کا درخت ہوتا ہے, جھاڑی سمجھ لیں آپ, جھاڑی. تو جھاڑی ہوتی ہے, اس کے اوپر سے وہ پھر جو بیریز پک جاتی ہیں. انگور کا پودا ہے
انگور کے تو like خیر that. گچھے لگتے ہیں نا, ہاں. انگور تو بیل ہے نا, ہاں بیل ہے. انگور بیل ہے, یہ جھاڑی ہے, مطلب اس کو یوں آپ سمجھ لیں کہ چھوٹا درخت کہہ لیں یا جھاڑی کہہ لیں, اس کے اوپر یہ پھر اس کی بیریز لگتی ہیں, اور وہ جو بیری پک جائے اس کو پھر اتار لیا جاتا ہے, اور آگے پھر جو میں نے آپ کو بتایا پروسیس ان دونوں کے تھرو. یہ جو براؤن رنگ کی جو بین ہوتی ہے, جو ہارڈ سی, جو یہ بیسکلی سیڈ ہوتا ہے اس کا, یہ اس کا سیڈ ہوتا ہے, اور اس کا اصل رنگ ہوتا ہے سبز, گرین بین. اچھا, یہ گرین گرین ہوتا ہے, گرین بین. اب ٹریڈ, اب وہ جو جتنے بھی پروڈیوسر ہیں وہ گرین بین کو وہ وہاں سے پروڈیوس کر کے پھر وہ ساری دنیا میں جو روسٹرز ہیں یا جو ٹریڈرز ہیں پھر ان کو آگے بیچ دیتے ہیں. اچھا, یہ براؤن روسٹ ہونے کے بعد روسٹ ہوتا ہونے ہے. کے بعد ہوتا ہے. تو روسٹنگ کیسے ہوتی ہے اس کی؟ روسٹنگ بیسیکلی آگ پہ پکاتے ہیں اس کو, مطلب ہیٹ کے ذریعے وہ جو بین ہے اس کو پھر وہ ہیٹ پہ یوں سمجھ لیں کہ اس کو بیک کرتے ہیں, اور وہ ہے بیسیکلی اس کی روسٹنگ. جس طرح ہم روسٹ کرتے ہیں آگ پہ, تو اس پہ یہ اس کی روسٹنگ ہوتی ہے. جیسے آلمنڈز روسٹڈ ہوتے ہیں, روسٹڈ almonds کیشوز ہوتے ہیں, سارا تو کچھ. اب اس کی روسٹ کے ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں. وہ عام طور پہ تو ہوتا ہے کہ ڈارک, میڈیم, اور مطلب ایک لائٹ, میڈیم اینڈ ڈارک, 3 طرح کے, یا اس کے ان بٹوین اگر آپ کو چاہیے, مطلب جتنی آپ کی ریکوائرڈ روسٹنگ ہے. تو وہ جیسے جیسے روسٹ ذرا زیادہ ہوتا جائے گا ویسے ویسے اس کی یوں سمجھ لیں کہ ذرا ٹیسٹ تھوڑا اس کا اسٹرانگ ہوتا جائے گا. تو اس کے بعد پھر روسٹر جو ہے پاکستان میں بھی روسٹنگ ہو رہی ہے, لاہور میں, کراچی میں, اور جگہوں پہ روسٹنگ ہو رہی ہے, ساری دنیا میں اب تو روسٹرز ہیں. تو وہ روسٹر جو ہیں وہ گرین بین اپنی مرضی کے اوریجن کے, اپنی مرضی کی ورائٹی کے خرید کے پھر ان کو روسٹ کرتے ہیں, پھر آگے وہ پھر سپلائی ہوتا ہے. آپ جب روسٹ کراتے ہیں آپ اپنی مرضی سے کراتے ہیں کہ یہ مجھے یہ والے جو ہیں یہ مجھے لو ٹیمپریچر پہ چاہیے, یہ والے ہائی روسٹ چاہیے, یہ والے میڈیم چاہیے؟ جی بالکل ایسی ہے. ابھی ہم تو جو عام طور پہ یہ ہم کرا رہے ہیں اس کو میڈیم اور ڈارک کے درمیان, ہم اس کو جو ہم اپنے لیے روسٹ کروا رہے ہیں وہ ہم اپنی مرضی سے اس کو وہاں پہ ہم کروا رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کی پریفرنس ہے؟ یہ ہماری, یہ ہر ایک کی اپنی اپنی پریفرنس ہے کہ وہ آپ اس کو کس طرح روسٹ کرواتے ہیں. سو لوگ جو کہتے ہیں یار اس جگہ کی کافی بڑے مزے کی ہے, اس جگہ کی کافی مزے کی نہیں ہے, سو بیسکلی اس میں ایک روسٹ کا چکر آ جاتا ہے اور ایک اس میں سورس کا بین کا چکر آ جاتا ہے, پھر بلینڈ کا, روسٹ لیول کا, بلینڈ کا, کوالٹی آف جو آپ جو جس سورس سے آپ نے خریدی ہے اس کی کوالٹی کیا ہے کافی کی, یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور پھر یہ اس کو سیکریٹو بھی رکھتے ہیں اس انگریڈینٹس کو کہ یہ ہم نے کتنی پرسنٹیج یوز کی تھی, کتنی کی تھی. بلینڈ سیکریٹ رکھ سکتے ہیں آپ اپنی بلینڈ. اب جس طرح یہ جو چینز ہیں یہ سیکریٹ ہی رکھتی ہوں گی, تو نہیں بتاتے ہوں گے ہم نے. ظاہر ہے وہ اپنی, ان کی ہر ایک اپنا جو فارمولا ہے وہ تو نہیں پھر اس کو ڈسکلوز کرتے نا, تاکہ وہ اپنا جو ان کا ٹیسٹ ہے یا وہ بین کون سا استعمال کر رہے ہیں, روز کہاں سے کرا رہے ہیں, وہ تو آبویسلی اس کو پھر شیئر نہیں کرتے, تاکہ ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ کوئی اس کو اور اس طرح سے نہ اس کو بنا سکے, ریپلیکیٹ کر سکے. آپ نے بتایا کہ جو بین ایتھیوپیا میں اگتا تھا اور یمن گیا اس کو عربیکا کہتے ہیں, اور دوسرا جو اس کا نام ہے روبسٹا, اس کو روبسٹا کیوں کہتے ہیں؟ اس کے روبسٹا بیسیکلی روبسٹ سے ہے, یہ ذرا زیادہ اسٹرڈی ہے پودا, اس میں ریزسٹنس ذرا زیادہ ہے بیماری کے یا جو کیڑوں کا حملہ ہے اس کو ذرا یہ زیادہ اچھا ریزسٹ کرتا ہے. اٹس اوور آل اس کی جو روبسٹنیس ہے, جو مطلب نیچر کے ایلیمنٹس ہیں ان کے سامنے یہ ذرا تگڑا پودا ہے, تو اس لیے اس کا نام روبسٹا ہو گیا وہاں سے. اچھا, آپ اپنی کافی شاپ پر بینز بھی بیچتے ہیں؟ ابھی نہیں, ابھی اٹس اسٹل ارلی ڈیز, بیکاز ہمیں تو ابھی اسٹارٹ کیے ہوئے شاید ایک ماہ بھی پورا نہیں ہوا, بٹ ایونچولی ہم بینز بھی اپنے جو ہماری اپنی بلینڈز ہیں وہ ہم لے کر آئیں گے, لیکن فی الحال اب ہم بیچ نہیں رہے بینز, فی الحال ہم صرف کافی ہی دے رہے ہیں. فارمنگ جو ہے اس سے یہ کافی کا بزنس میں آگے ہیں تو وہ چھوڑ دی ہے, وہ ابھی بھی کرتے ہیں؟ جی کاشتکاری ایک تو میرا خاندانی پیشہ ہے, ہم ظاہر ہے مطلب کئی نسلوں سے ہم کاشتکاری سے وابستہ ہیں, تو وہ تو نہیں چھوڑ سکتے. اور میرا اگر آپ یوں سمجھیں کہ پہلا پیار, پہلی محبت, پہلا پیشن تو کاشتکاری ہی ہے, تو وہ تو میں بالکل نہیں چھوڑ سکتا, نہ میرا چھوڑنے کا کوئی ارادہ ہے. کافی شاپ کا تو اس طرح ہوا کہ ہم 3-4-5 دوست تھے, ہم سارے شوقین تھے کافی کے, تو یہ تو ہمارا ویسے ہی ایک بیٹھے ایک آئیڈیا آیا کہ ہم ایک اپنی کافی شاپ بنا لیں, اور ہم خود بھی اچھی کافی پئیں گے, ساتھ ہم لوگوں کو بھی اچھی کافی پلائیں گے اور افورڈیبل ریٹس پہ. تو میرا پہلا شوق, پہلا پیار اور میری آمدنی کا اصل ذریعہ تو میرا کاشتکاری ہے. یہ تو ایک یوں سمجھ لیں کہ سائڈ بزنس ہے, اور میرا یہاں ہونا ہر وقت ضروری بھی نہیں ہے, میرا کوئی نہ کوئی ہمارے جو پارٹنرز ہیں وہ اس کو چلا رہے ہیں, مینیجر ہے وہ سارا اس کو کر رہے ہیں. تو لیکن کاشتکاری میں کیا پورا سال کیا فصلیں لگاتے ہیں؟ ساری کراپس لگاتے ہیں یا کچھ چند کراپس ہیں جن پر آپ ہم کام سے کر رہے ہیں؟ کافی کیونکہ میرا تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے, بہاول نگر سے ہے, تو ہمارے وہاں پہ گنا اگتا ہے, ہم بلکہ اگاتے ہیں گنا, کپاس, گندم,
تھوڑا بہت چاول بھی ہم کر لیتے ہیں، ساتھ ہم سرسوں بھی کر لیتے ہیں، اب ہم باغ بھی ساتھ جا رہے ہیں، تو مختلف فصلیں ہیں وہ ہم لگا رہے ہیں. اس وقت گندم لگی ہوئی ہے. اور اس ایریے میں گنا بہت زیادہ ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ وہاں شوگر ملیں ہیں بہت زیادہ کیا؟ شوگر ملیں بھی ذرا زیادہ ہیں کچھ. وہاں پہ یہ ہے کہ گنے کی ساؤتھ جس طرح آپ نیچے کی طرف چلے جاتے ہیں تو کچھ گنے کی ایوریجز، کلائمیٹ ایسا ہے کہ گنے کی جو ایوریجز ہیں، جو ییلڈ ہے وہ ذرا بہتر ہے، جو ریکوری ہے گنے کی، جو چینی کی ریکوری ہے وہ ذرا بہتر ہے. تو اس طرح پھر ملیں بھی زیادہ لگ گئیں، پھر کاشتکار گنا بھی لگانے لگ گئے. لیکن زمین خراب نہیں کر دیتا گنا جی؟ زمین خراب سر تب ہوتی ہے جب آپ اس کے نیوٹرینٹس کو پورا نہ کریں. اگر آپ اپنی سوائل ٹیسٹنگ کرتے رہیں، آپ دیکھتے رہیں کہ اس میں اب کون سا نیوٹرینٹ کم ہو رہا ہے، آپ اس کو کمپنسیٹ کرتے رہیں، تو پھر زمین خراب نہیں ہوتی. بٹ یہ ہے کہ گنا واٹر گزلر ہے. ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پانی کی شدید کمی ہے، تو وہ اس کا ایک ایلیمنٹ ضرور ہے کہ گنا پانی بہت زیادہ اس میں استعمال ہوتا ہے. زمین کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. آپ کے پاس اب سارا فرٹیلائزر موجود ہے، آپ اپنی سوائل کے حساب سے جو چیز کی بھی کمی ہو آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں. یہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جس زمین پہ آپ ایک دفعہ گنا لگا دیں پھر ادھر کوئی دوسری کراپ نہیں لگا سکتے، اور ایسا کچھ نہیں. اٹ ٹیکس لاٹ آف ایئرس کہ وہ وہاں دوبارہ کوئی کراپ لگے نو ادر نو دین نو گنا. ناٹ ایٹ آل. ایسا ایسا کچھ کچھ نہیں نہیں. یہ تو آئی تھنک مسکنسیپشن ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. تو سر یہ جو ملوں والے گنا خریدتے ہیں پیسے دے دیتے ہیں فارمرز کو؟ سر یہ ایک بڑی دکھ بھری داستان ہے. جتنا زیادہ گنے کا فارمر کا استحصال کرتی ہیں نا ملیں، اتنا میرے نہیں خیال کوئی اور کسی اور فصل پہ فارمر کا اس طرح سے استحصال ہوتا ہے. ملیں سال پیسے روک کے بیٹھی رہتی ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ مطلب اس کا تو شروع تو ہوتا ہے نا گنا دینے سے پہلے، تو وہ گنے کا سیزن ڈیلے کر دیں گی تاکہ کاشتکار کو مجبور کر دیں کہ یہ ہمیں اونے پونے گنا دینے پر مجبور ہو جائے، کیونکہ اس نے اگلی فصل لگانی ہے تو اس کو وہ گنا جلدی جلدی کاٹنا ہے. پھر مل کا سیزن بھی اتنا ہی ہے جتنا مطلب جو 3-4 مہینے مل چلنی ہے. تو وہ بجائے اس کو نومبر میں چلانے کے اس کو کہیں دسمبر میں لے جائیں گے تو آلریڈی مہینہ لیٹ کر دیں گے. جس کاشتکار نے وہاں گندم لگانی ہے وہ نہیں لگا پائے گا، تو وہ پھر وہاں سے ان کو استحصال شروع ہوتا ہے. پھر جب اس کے بعد ہم گنا کاٹ کے اور لا کے مل کے ہم دروازے پہ آ جاتے ہیں تو پھر ہمارا ان سے جھگڑا ہوتا ہے جی ویٹ پہ، وہ اس کا وزن پورا نہیں دیتے. پھر اس کے بعد کٹوتیاں لگاتے ہیں کہ جی یہ مٹی ساتھ آ گئی ہے، یہ ورائٹی ہمیں نہیں، اس میں آپ کا یہ ورائٹی غلط آ گئی ہے تو ہم آپ کو اس کے پیسے کم دیں گے. پھر اس کے بعد ایک CPR نام کی چیز ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں کین پرچیز ریسیٹ، وہ نہیں دیتے ہمیں. اب جو کاشتکار ٹرالی لے کر گنے کے مل پر آ گیا ہے وہ واپس تو نہیں لے کے جا سکتا، اور پلس پیرشیبل آئٹم ہے، اب گنے کو وہ اسٹور بھی کرنا ممکن نہیں ہے. تو پھر وہ ہمیں اس پہ مجبور کر لیتے ہیں کہ جی ہم آپ کو رسید نہیں دیں گے اس کی، ہم ایک سفید کاغذ پہ آپ کے ساتھ لکھ دیں گے جی اتنے من گنا ہم نے آپ سے لے لیا ریٹ. پھر ہم آپ سے جو ایک سپورٹ پرائس گورنمنٹ نے اناؤنس کی ہوتی ہے، ہم آپ کو اس پہ نہیں، ہم اس سے 100 روپے 150 روپے 200 روپے کم پہ لیں گے. پھر کسان مجبور ہو کے اس پہ وہ دینے پر مجبور ہوتا ہے. پھر اس کے بعد پیمنٹ روک لیتے ہیں اس کی. ویسے تو ان کو 15 دن میں پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، وہ پھر پیمنٹ رک جاتی ہے. پیمنٹ جب 1.5 2 3 4 ماہ روک لیں، کسان کی بھی اتنی پسلی نہیں ہوتی کہ وہ بغیر پیسے کے اگلی فصل، پھر اس کو مجبور کر دیں کہ اب تم ہم سے چینی لے لو، ہم تمہیں پیسے نہیں دیں گے. پھر وہ کسان ان سے چینی لیتا ہے، وہ مارکیٹ ریٹ سے مہنگی دیں گے چینی اس کو، وہ پھر ان سے مہنگی چینی خرید کے جا کے مارکیٹ میں سستی بیچے گا، تو وہاں نقصان. تو یہ گنے کا ایک بڑا وشس سائیکل ہے جو کہ ملوں نے چلایا ہوا ہے. کچھ ملیں اچھی بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ساری ملیں ہی بری ہیں، کچھ ملیں اچھی بھی ہیں، لیکن عموماً جو شوگر ملز ہیں وہ جہاں پر اچھا خاص طور پہ جہاں کلسٹر ہو، 4-5 ملیں ہوں اکٹھی ہوں، وہاں تو ایسا کوئی ایشو نہیں آتا، بیکاز وہ کمپٹیشن میں پھر جہاں اب جس طرح ہمارے ڈسٹرکٹ میں ایک ہی مل ہے یا جہاں ایک آدھی مل ہو، وہاں پھر بہت زیادہ پرابلم آتی ہیں کاشتکاروں. چائے کے اندر لوگ شہد بھی یوز کرتے ہیں، کبھی کسی نے کافی کے اندر شہد یوز کیا؟ میں تو جب بناتا ہوں یوز کرتا ہوں. بالکل کرتے ہیں. میں اس دن بلکہ میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ تھا، وہ ایک صاحب آئے، انہوں نے امریکانو انہوں نے وہ بنوائی، اور ساتھ انہوں نے مجھے کہا کہ جی شہد، تو ہم نے ان کو شہد دیا، تو وہ لوگ شہد یوز کرتے ہیں. اچھا. ہاں کز میں ٹرکش کافی بھی بناتا ہوں تو اس میں شہد ڈالتا ہوں. اگر میں نیسکیفے والی بھی بناؤں تو اس کے اندر بھی میں شہد ڈالتا ہوں. آئی فیل لائک دیٹس بیٹر دین شوگر. فلیور کے لحاظ سے ہیلتھ وائز تو ہے ہی، پر اس میں ایک فلیور کا بھی ایک تھوڑا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. سینٹ لوئس کے اندر، امریکہ کے اندر، ایک آئس کریم شاپ ہے، اس کا نام ہے ٹیڈ روز. وہ بندہ جو آئس کریم بناتا ہے نا، وہ اس کے اندر ہنی یوز کرتا ہے، اور اس کی آئس کریم کا ٹیسٹ از ڈفرینٹ دین اینی ادر آئس کریم، اور وہ بڑی مشہور ہے اس کی وہاں پہ آئس کریم. اور صرف کچھ مہینوں کے لیے اس کی شاپ کھلتی ہے، اور لائنوں میں لوگ لگے ہوتے ہیں، اور بالکل جس طرح ایک شیک نہیں ہوتا، جس طرح ایک بالکل ڈھابا ٹائپ، اس طرح کی اس کی دکان ہے، اور لائنیں لگی ہوتی ہیں لوگوں کی اس کی آئس کریم
کھانے کے لیے بیکاز اس کا فلیور جو ہے وہ ہنی والا ہے. تو آپ بھی کوئی اس طرح کا کوئی ایک نیا کوئی ایسی چیز نکالیں یونیک. اب اصل میں چینی ہر کوئی تو استعمال کرتا نہیں ہے. اب وہ تو پریفرنس کے حساب سے ہے نا کہ اب جس طرح میں اب چینی نہیں استعمال کرتا, میں میٹھا نہیں استعمال کرتا اپنی کافی میں, تو بہت سے لوگ ہیں جو چینی نہیں ڈالتے. جو چینی ڈالتے ہیں ان کو پھر ہم یہ پھر آپشن دیتے ہیں کہ جی آپ کے پاس شہد بھی اویلیبل ہے, براؤن شوگر بھی ہے, وائٹ شوگر بھی ہے, جو بھی وہ استعمال کرنا چاہیے. بٹ اگین وہ ہر ایک کی اپنی اس کی پریفرنس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو شہد پسند ہے یا اس کو چینی پسند ہے یا وہ بغیر میٹھے کے کافی پینا چاہتا ہے. آپ نے اور بھی چیزیں رکھی ہیں جیسے اسٹیویا ہو گیا یا اور جو میٹھا کرنے کے لیے ہوتی ہیں؟ اسٹیویا بھی ہے ہمارے پاس. اسٹیویا اور وہ جو دوسری جو آرٹیفیشیل سویٹنرز ہیں وہ بھی ہم نے رکھے ہیں. وہ بھی رکھے ہوئے ہیں آپ نے. عموماً جو لوگ آرٹیفیشیل سویٹنرز پیتے ہیں وہ ویسے نا, میں نے یہ بھی نوٹس کیا, وہ اپنا ساتھ لے کے آتے ہیں. وہ جیب سے ڈبیا نکالی اور وہ فوراً ڈالتے ہیں اور اس کو وہ, تو یہ بھی ہے انٹرسٹنگ ہے اس میں. خیر مجھے تو لگتا ہے جی وہ اس سے بھی ورسٹ ہے, اس سے بہتر وہ تو بہت برا ہے بیکاز وہ تو نرا کیمیکلز ہیں. آر ناٹ گڈ. کافی کے آپ کچھ بتائیں گے بینیفٹس اینڈ سائڈ افیکٹس کچھ؟ کافی کی دیکھیں جو پروون, ایک تو میں اس دن ایک دیکھ رہا تھا ریسرچ کہ جو لوگ کافی پیتے ہیں وہ آن ایوریج زیادہ لمبی زندگی گزارتے ہیں. یہ تو ایک اب ایک مطلب سائنٹیفکلی کافی زیادہ پیپرز اس پہ آ گئے. آپ کی ہارٹ ہیلتھ کے لیے اچھا ہے. الرٹنس ایک تو آپ کو ویسے ہی آتی ہے. اینٹی وہ سمجھ رہے ہیں کہ اینٹی انفلیمیٹوری بھی ہے, اور ٹاکسن اینٹی, وہ جو آپ کے باڈی میں ٹاکسنز ہیں ان کے بھی خلاف یہ. بٹ اگر اس کو ماڈریشن میں پیا جائے, یہ نہیں کہ آپ دن میں 20 کپ پینا شروع کر دیں, 3 to 4 کپس اے ڈے, وہ آپ کو اس کی بہت ساری ہیلتھ بینیفٹس ہیں. آپ کی اینٹی کارسینوجینک ہے, تو یہ ساری تو چیزیں اس کی پروون ہے. سائڈ افیکٹس اس کا ایز سچ اس طرح سائڈ افیکٹ تو کوئی نہیں ہے, بٹ آپ کو سرٹن کنڈیشنز ہیں, اگر آپ مطلب اور کوئی آپ کو ہیلتھ کنڈیشنز ہیں جن میں کافی یا کیفین آپ کو ٹربل کر سکے, ان میں پھر آپ کو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. ہارٹس وغیرہ یہ وہ. یس, ویسے ہارٹ کے لیے تو اچھا ہے. اٹ از پروون کہ ہارٹ ہیلتھ کو امپروو کرتی ہے کافی, کوکا, چاکلیٹ. اور لوگ کئی جو ہیں کافی کو باڈی بلڈرز وغیرہ جو ہیں وہ بھی اپنے ورک آؤٹ سے پہلے بھی پیتے ہیں تاکہ ان میں تھوڑی ایک انرجی آئے ورک آؤٹ سے پہلے. بیسیکلی کیفین آپ کو کرتی تو الرٹ ہے. کیفین کا بھی خیر بیک گراؤنڈ بڑا انٹرسٹنگ ہے. کیفین ایکچولی جو آپ کے کیڑے حشرات یا یہ کیڑے جو ہوتے ہیں نا چھوٹے, ان کے لیے تو یہ زہر ہے, ہمارے لیے تو پوائزن نہیں ہے. ان کے نروس سسٹم کو ذرا اوور پاور کر دیتا ہے, جس سے وہ مطلب کیڑے مار جاتے ہیں, برین ہیمریج ہو جاتا ہے کیڑوں کو. پرابیبلی کچھ اس طرح کی چیز ہوتی ہوگی. بٹ ہمارے سائز کے جو ایک جاندار ہے اس کے لیے تھوڑی سی کافی تو بلکہ ایک بڑا ایک اس کی ہیلتھ بینیفٹس کے ساتھ ایک بڑا انجوائبل ایکسپیرینس ہو جاتا ہے. ہاں آپ اگر دن میں 70 یا 100 کپ پینا شروع کر دیں تو پھر تو بالکل آپ کے لیے بھی زہر ہو جائے گا. لیکن 3-4 کپ ماڈریشن میں, یہ تو بلکہ 70 کپ اگر آپ پینے جائیں تو شاید آپ پانی کی پوائزنس سے پہلے مر جائیں گے, کیفین تو بعد میں آئے گی. بٹ 3 کپس اے ڈے, 4 کپس اے ڈے, یہ تو ایکچولی ہیلدی ہے آپ کے لیے. اور یہ زہر ہے ان جو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے جو کیفین کنزیوم کر لیں, ان کے یہ واقعی زہر ہے ان کے لیے, ہمارے لیے نہیں ہے. یہ اسپیشلٹی کافی کا آج کل کافی زمانہ چل رہا ہے, یہ اس کے بارے میں بتائیں ہمیں. اسپیشلٹی کافی ہے کوئی پچھلے 20-22-25 سال سے یہ اس کا کلچر شروع ہوا. اسپیشلٹی کافی بیسیکلی یہ ہے کہ ہائیسٹ کوالٹی کے آپ پہلے گرین بینز لیں, پھر آپ اس کی بہترین ہائیسٹ کوالٹی کی اس کی روسٹنگ ہو, اس کے بعد جو ہائیسٹ کوالٹی کی مشینز ان کے اوپر اس کی کافی بنائی جائے, اور جو اس کو بنانے والا جو بریسٹا ہو وہ بھی انتہائی ٹرینڈ ہو. سو اٹس اے ہول پروسیس. یہ مہنگی ہو جاتی ہے, مطلب یہ عام آدمی کا شوق پھر نہیں رہتا. یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ سنوب کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, لیکن اس کا وہ جو پورا پروسیس ہے نا, دیٹ ہیز ٹو بی ٹاپ ناچ. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بین بہترین لے لیں لیکن اگر روسٹنگ بری ہو جائے تو وہ پھر اسپیشلٹی نہیں رہے گی. آپ اس کی روسٹنگ بھی بہت اچھی ہو جائے, بین بھی بہت اچھی ہو جائے, بنانے والا آگے میرے جیسا ہو, تو وہ بھی پھر بھی اسپیشلٹی نہیں رہے گی. تو اٹس اس کا جو پورا پروسیس ہے وہ مطلب وہ بیسٹ پروسیسز کے تھرو جو کافی آپ ایک کپ لے کے آ رہے ہیں نا, اس کو اسپیشلٹی کافی کہتے ہیں. اور ہمارے یہاں پہ تو نہیں, لیکن یورپ میں اور امریکہ میں اب یہ اس کا کلچر یہ ہو رہا ہے ڈیولپ. کیفیز بن گئے جو اسپیشلٹی کافی آپ کو وہاں پہ آفر کر رہے ہیں, بٹ وہ ایکسپینسو ہے, پریمیم ہے اس کے اوپر, تو وہ عام کیفیز والی پرائس رینج میں آپ کو نہیں ملتی. یہ پچھلے کچھ سالوں میں نیسپریسو کا نام بہت زیادہ سننے میں آیا ہے. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اراؤنڈ کافی؟ سر نیسپریسو بھی میرے خیال میں تو ایک ریولیوشن ہے. سچی بات میں آپ کو بتاؤں, وہ اگر ایک بندے نے گھر میں ایسپریسو, اگر ایک بندہ ایسپریسو کا شوقین ہے
اور وہ گھر میں کافی بنانا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس بہت مہنگی مشین یا وہ بینز لینے کا ٹائم یا وہ بنانے کا وقت نہیں, تو نیسپریسو نے آپ کے لیے آسان کر دیا کہ اس نے ایک چھوٹا سا پاٹ بنایا, اس نے ایک مشین ڈیولپ کی, اس پاٹ میں اس نے کافی ڈالی, اور وہ چھوٹے سے پاٹ میں وہ جو آپ لاکھوں روپے کی بڑی مشین ایسپریسو مشین پہ آپ کافی بناتے تھے, وہ اس نے آپ کو بڑا آپ کے لیے آسان کر کے تو 20-25 ہزار میں آپ کو وہ ایک پاڈ کے ذریعے صبح صبح ایک بڑا زبردست ایک مطلب وہ ایک اچھی کافی آپ کو, مناسب کافی آپ کو ایسپریسو جو ہے وہ آپ کو اس سے مل جاتی ہے. اس میں بھی اب 2-3 طرح کے پاڈز آ گئے, لیکن وہ بھی ایک ریولوشن ہے اپنے آپ میں. اور انسٹنٹ کافی کا میرے خیال میں نیچرل جو پروگریشن تھی وہ یہی تھی. جو انسٹنٹ کافی ہم دوسری پی رہے ہیں جو بوٹلز میں ہمیں یہاں پہ عام ملتی ہے, ہمارے تو یہاں پہ اس کو وہ پھینٹ کے اور وہ بڑا ایک یہ پہلے تو یہ تھا نا انسٹنٹ کافی, لیکن یہ اس کو ہم پراپر کافی اس طرح سے نہیں تھی. یہ تو ایکسٹریکٹ نکال کے ڈرائی کر کے پاؤڈر فارم میں بوٹلز میں ڈال دیا, تو اس کا ٹیسٹ بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا. اس کے جو ریزلٹ میں یہ جو عام جو کافی ہوتی ہے انسٹنٹ کافی, یہ بیسکلی اس میں کیا کیا ہوتا یہ ہے؟ ایکسٹریکٹ ہے کافی کا, جو کافی کا لکوڈ ایکسٹریکٹ کر کے اس کو ڈرائی کر کے اور وہ انہوں نے آپ کو اس کو اچھا اس پہ ڈال کے دے دیا. وہ پھر جب آپ پانی میں ڈالتے ہیں وہ آپ نے اس کو مکس کیا, وہ آپ کی کافی بن گئی, بٹ وہ اٹ از ناٹ ایون کلوز ٹو اے پراپر کافی. تو اور لیکن یہ جو نیسپریسو کے پاڈز ہیں یہ کافی حد تک آپ کو آپ کی وہ جو کافی کی جو ڈیزائر ہے اس کو یہ بالکل اس کو میٹ کرتے ہیں. اور آپ نے کہا ہے کہ یہ ایک ریولیوشن ہے. یہ ریولیوشن اس لیے بیکاز دے بین ایبل ٹو میک دس اسپیسیفک مشین اینڈ نو ون ایلس واز ڈوئنگ دس بفور. یس, یہ سب سے پہلے نیسلے کی ہی برانڈ ہے نیسپریسو, انہوں نے یہ کیا. اور بھی تھیں بٹ اتنی مطلب سکسیزفل نہیں تھیں, بٹ دے ہیو بین ایبل ٹو ایکچولی ماسٹر اٹ. تو اب پاڈس تو ہر کوئی بنا رہا ہے, مشینس بھی ہر کوئی بنا رہا ہے, اور وہ اس کو لیکن اب کہتے یہی ہے کہ نیسپریسو جو کمپیٹیبل مشینز یا نیسپریسو اسٹارٹ انہوں نے کیا. اور ریولوشن اس طرح سے ہے کہ انسٹنٹ کافی آپ کو انہوں نے گھر میں آپ نے صرف جا کے بین کا ایک ڈبہ, وہ پاڈس کا ایک ڈبہ خریدنا ہے, وہ پاڈ نکالنا ہے, ڈالنا ہے, اور 5 سیکنڈ میں آپ کی کافی ریڈی ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے یہ ایک ریولوشن ہے, اور گھر میں آپ کو ایسپریسو بنانا بڑا آسان ہو گیا آپ کے لیے. اور بڑا انہوں نے پیسے اس پہ خرچے ہیں اور بہت زیادہ مارکیٹنگ کر کے انہوں نے یہ مارکیٹ کیپچر کی ہے. صرف مارکیٹنگ نہیں جی, ان کی جو میرے خیال میں جو ان کی R&D ہے, اصل تو انہوں نے پیسہ وہاں خرچ کیا. اس لائن پہ سوچنا اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرنا, پلان کر کے وہ چیز بنا کے ایگزیکیوٹ اور اس کو پھر اس طرح لے کر آنا, یہ میرے خیال میں ایک واقعی انہوں نے کمال کیا. خیر یہ تو ایک انڈیپینڈنٹ انٹرپرینور بھی ہو سکتا ہے جس نے, یا ایک جو انوینٹ کرتے ہیں چیزیں, انہوں نے کچھ کر کے ان کے پاس گئے ہوں یا کسی اس پہ انہوں نے دیکھ ہو سکتا ہے. میری اس پہ کوئی بہت زیادہ ریسرچ نہیں ہے, لیکن ایز اے پروڈکٹ میرے خیال میں یہ واقعی ایک ریولوشن ہے. ان کا کمپیٹیٹر کون ہے نیسپریسو کا, کوئی ہے؟ اب تو بہت سی برانڈز بنا رہی ہیں, نام میرے ذہن میں اس وقت تو نہیں آ رہا, لیکن اب تو بہت سی برانڈز جو ہے وہ پاڈز بنا رہی ہیں, اپنے پاڈز بھی بنا رہی ہیں, لیکن سب سے سکسیزفل یہی ہے. تو جو اب باقی برانڈز بھی پاڈ بنا رہی ہیں وہ ایگزیکٹلی نیسپریسو جیسے ہی بنا رہی ہیں, اسی سائز کا, انہوں نے اسٹینڈرڈ کر اسی مشین. تو اب نیسپریسو کے بھی 2 طرح کے پاڈز آ گئے. ایک انہوں نے ایک اور ٹیکنالوجی بھی ہے, ڈالچے گتسو کے نام سے آئی تھنک ان کا ایک اور پاڈ ہے, وہ ذرا سائز میں ذرا بڑا, شیپ میں ذرا فرق ہوتا ہے, وہ بھی ان کا پروپرائٹری پاڈ ہے. یہ جو نیسکیفے والا جو تھا نیسپریسو والا, یہ بھی ان کا پروپرائٹری پاڈ تھا, بٹ اب بہت سی اور کمپنیز بھی وہ پاڈز بنا رہی ہیں. پہلے اسپریسو پیتے تھے گھر میں اور کیسے بناتے تھے؟ میرے پاس مشین ہے جی چھوٹی سی اپنی, اور پاڈز والی مشین بھی ہے میرے پاس. نیسپریسو ہی آپ کے پاس؟ نیسپریسو والی, ہاں میرے پاس نیسپریسو بھی ہے, اور میرے پاس ایک چھوٹی سی اپنی, ایک بہت زیادہ مہنگی نہیں ہے بٹ ایک میرے پاس ایسپریسو مشین بھی ہے. ساتھ میں نے ایک وہ موکا پاٹ بھی رکھا ہوا ہے, فرینچ پریس بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسے ہی, پہلے تو شوقیہ صبح گھر میں بنایا کرتے تھے نا, وہ ایک آپ تصویریں لگایا کرتے تھے, آپ کی میں تصویریں دیکھا کرتا تھا کافی کی, آرٹسٹک. آپ کو اندازہ ہے کہ پھر شوق تو مجھے پرانا ہی ہے. زبردست جی, بہت مزہ آیا آپ سے گپ شپ لگا کے, اور اتنی انفارمیشن ہمیں. سر میں اصل میں یہ ڈسکلیمر دے دوں, مجھے بہت زیادہ پتہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے بہت سے لوگ میری یہ سن کے غلطیاں بھی نکالیں. ہمیں اور بہت سارے لوگوں کو اتنا بھی نہیں پتا, آپ کو ہمارے سے زیادہ پتہ ہے اس لیے ہم نے آپ کو, اور بھی بہت سے لوگوں سے, ہمارے دیکھنے والے بھی بہت سارے لوگوں سے زیادہ ہی آپ کو پرابلی پتا تھا, اور پریٹی انفارمیٹیو. بس وہ یہ ٹی وی پہ اسی طرح کی پوڈ کاسٹ دیکھ کے یا جو یوٹیوب پہ ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے جو کافی سے ریلیٹڈ, جب آپ کو ایک چیز کا تھوڑا شوق ہو تو پھر آپ آٹومیٹکلی تھوڑی بہت اس کی نالج لینا شروع کر دیتے ہیں. تو میں کوئی ایسا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, بس یہ بیسک سی نالج ہے جو میرے خیال میں کوئی بھی جو کافی کا تھوڑا سا ذرا زیادہ شوقین ہے اس کے پاس آئی ایم شیور ہوتی ہے. بہت سی میرے سے شاید میں نے کچھ ایسی چیزیں بھی کہی ہوں جو فیکچولی صحیح نہ ہوں, بٹ آئی تھنک مور اور لیس یہی ہے جو ایک
جاننا کافی ہے آپ کے لیے. کوئی بات نہیں, کوئی نہیں سو کرے گا آپ کو اور ہم کو بھی. کر دے, میرے پاس اتنا ہے ہی نہیں جو میرے سے کیا لے لے گا وہ. آپ سے کافی لے لیں گے. نہیں, میں گنا دے دوں گا اس کو, جا کے مل میں دے دے, یا مل والی چینی دے دیں. یا مل والی چینی دے دوں گا. چلیں جی, وی وش یو آل دا بیسٹ. ان کی کافی شاپ ہے کینٹ کے اندر, طفیل روڈ پہ. جی, طفیل روڈ پہ, مال آف لاہور کے بالکل ساتھ. مال آف لاہور کے بالکل ساتھ کینٹ پلازا ایک بڑا پرانا ہے, جہاں پہ ایک جمال تکہ والا بڑا مشہور وہاں پہ ہے, تو اسی سیم پلازا, تو اس کے اندر ہے. زبردست. تو آپ سب نے ان کی پاس جانا ہے, ان کی کافی پینی ہے. ان کی کافی بہت امیزنگ ہے اور ان کے ریٹ بہت زبردست ہیں. عام کافی اگر آپ کو 500-600 کی ملتی ہے تو ان کے پاس آپ کو تقریباً 350-400 450 میں آپ کو اچھی کافی مل جاتی ہے. امیزنگ کافی مل جاتی ہے. ایکچولی وی وینٹ دیئر, کافی اچھی کافی, اینڈ quite honestly it was one of the best cappuccinos I've ever had. Coffee Nerds ہے ان کی شاپ کا نام, and we wish you all the best. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. Thank you for watching our podcast. Please like, subscribe, and share videos. Till next time, goodbye.